اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورۃ النساء کی آیت بآیت ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 15 اور 16 کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھیں گے۔ تو وہ ٹاپکس جو آج ہم مطالعہ کریں گے وہ ہیں سورۃ النساء کی آیات مبارکہ نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ، ان آیات مبارکہ کا ربط آیات اور ان آیات مبارکہ کے تفسیری مضامین۔ تو ان آیات مبارکہ یعنی سورۃ النساء کی آیات مبارکہ نمبر 15 اور 16 کے ترجمے کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے۔ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ تو اب اس آیت مبارکہ کے الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ واللاتی کا مطلب ہے اور وہ عورتیں جو یاتینا ارتکاب کریں، فاحشۃ بے حیائی بدکاری کا، یہاں مراد ہے زنا کا۔ من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو تم گواہ ٹھہرا لو، علیہن ان پر، اربعۃ 4 مرد۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں 3 سے 10 تک کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث اور معدود مؤنث ہوگا تو عدد مذکر۔ یہاں اربعۃ معدود 4 کا عدد مؤنث ہے، اس لیے اس کا معدود جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا اور محذوف ہے یقیناً مذکر آئے گا، اور وہ ہے رجال، یعنی اربعۃ رجال، جس سے یہ بات واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ اس بات زنا کے لیے 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اربعۃ کا مطلب ہے 4 مرد۔ آگے ہے منکم اپنے میں سے، فَإِن پھر اگر، شہیدو وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو بند رکھو انہیں، فِي الْبُيُوتِ گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن ختم کر دے انہیں، موت۔ او کا مطلب ہے یا، یجعل اللہ بنا دے اللہ، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ تو اب ایک سیکوینس میں اس آیت مبارکہ یعنی سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 15 کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور جو ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو ان پر 4 گواہ ٹھہراؤ مسلمانوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو انہیں بند رکھو گھروں میں یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ طے فرما دے۔ تو یہ تھا سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 15 کا ترجمہ۔ اب سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 16 کے ترجمے کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور جو دونوں تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، یعنی ان سے اعراض کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
اب اس آیت مبارکہ کے الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ واللتانی، اور وہ دو مرد جو یاتیانہا کریں یہی بے حیائی کا کام، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ایذا دو انہیں، فإن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا اور دونوں اصلاح کر لیں، فأعرضوا تو تم درگزر کرو، عنہما ان دونوں سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ تو اب ایک سیکوینس میں اس آیت مبارکہ یعنی سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 16 کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو دو لوگ تم میں سے باہم بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں تو ان سے اعراض کرو، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس طرح سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ان آیات مبارکہ یعنی 15 اور 16 کے ربط آیات کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ ان آیات مبارکہ یعنی 16 آیت مبارکہ نمبر 15 اور 16 میں معاشرتی ہدایات کا بیان ہے، تو احکام وراثت کے بعد دیگر معاشرتی ہدایات کا بیان ان آیات میں آ رہا ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ سورۃ النساء کی جو شروع کی 43 آیات ہیں اس میں معاشرتی ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ پچھلی آیات میں میراث کا بیان آ چکا، اب چند مزید معاشرتی ہدایات کا بیان ہے جو اس مقام پر اور اگلی آیات میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو معاشرتی برائیوں میں سر فہرست زنا اور فحاشی ہے۔ ان معاشرتی برائیوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے اور منع کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اسلامی معاشرے کی تطہیر کے لیے احکام دیے جا رہے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اسلامی معاشرے میں بے راہ روی کی روک تھام کے لیے ابتدائی احکام کا بیان ہے۔ بے راہ روی سے اسلام روکتا ہے، زنا سے اسلام روکتا ہے، صرف روکتا ہی نہیں بلکہ وہ تمام مینز، وہ تمام ذرائع جو ان برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں ان پر بھی پابندی لگاتا ہے۔ یہاں ابتدائی احکام کا بیان ہے ان آیات مبارکہ میں۔ تو ان آیات کا ربط آیات جو ہے وہ یہ ہے کہ ماقبل کی آیات میں ان بے اعتدالیوں کی اصلاح کی گئی ہے جو زمانہ جاہلیت میں یتیموں کے حق میں اور موارث کے سلسلے میں ہوتی تھیں، اور ان آیات میں معاشرتی معاملات کی اصلاح فرمائی گئی ہے اور اسلامی معاشرے میں بے راہ روی کی روک تھام کے لیے ابتدائی احکام کا بیان ہے۔ اس ضمن میں تکمیلی احکام سورۃ النور میں آئیں گے۔ واضح رہے کہ معاشرتی معاملات کے ضمن میں پہلے احکام سورۃ النساء، پھر سورۃ الاحزاب، پھر سورۃ النور اور پھر سورۃ المائدہ میں بتدریج آئے ہیں، تو یہاں صرف ابتدائی احکام کا بیان ہے۔ چنانچہ ان آیات مبارکہ میں فقط ابتدائی حکم کا بیان ہوگا اور مزید دیگر تفصیلات جو ہے وہ مدنی صورتوں میں ہیں، یعنی سورۃ النور میں، سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء کے بعد جو یہ صورتیں آ رہی ہیں ان میں یہ احکامات موجود ہیں۔ تو یہ تھا ربط آیات۔ اب ان آیات مبارکہ کے تفصیلی مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ پہلا تفصیلی مضمون ہے فاحشہ کا معنی و مفہوم۔ آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے، تو یہاں لفظ فاحشہ آیا ہے۔ تو فاحشہ ہر قبیح، معیوب اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت کو کہتے ہیں۔ اس کا انتہائی درجہ زنا ہے اور آیت مبارکہ میں یہی مراد ہے۔ اسلام میں زنا ایک قبیح ترین فعل ہے اور اسی لیے اس کی سزا بھی نہایت سخت مقرر کی گئی ہے۔ دوسرا تفصیلی مضمون ثبوت زنا کے لیے 4 مرد گواہوں کی شرط رکھی گئی جو شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں۔ ان آیات مبارکہ میں ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں سزا تجویز کی گئی ہے جن سے فاحشہ کا یعنی زنا کا صدور ہو جائے۔ تو آیت مبارکہ نمبر 15 میں ارشاد ہوا فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جن عورتوں سے ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ مرد طلب کیے جائیں، یعنی جن حکام کے پاس یہ معاملہ پیش کیا جائے ثبوت زنا کے لیے وہ 4 گواہ طلب کریں جو شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں، اور گواہی بھی مردوں کی ضروری ہے، اس سلسلے میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں۔
زنا کے گواہوں میں شریعت نے 2 طرح سے سختی کی ہے، چونکہ یہ معاملہ نہایت اہم ہے جس سے عزت اور عفت مجروح ہوتی ہے۔ اولاً تو یہ شرط لگائی کہ مرد ہی گواہ ہوں، عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ ثانیاً 4 مردوں کا ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ اسلام میں زنا کے ثبوت اور شہادت کا معیار تمام جرائم حتیٰ کہ قتل و قصاص سے بھی زیادہ کڑا اور انتہائی احتیاط پر مبنی ہے۔ باقی تمام معاملات کے ثبوت کے لیے 2 افراد کی شہادت کافی ہے، لیکن ثبوت زنا کے لیے 4 عاقل و بالغ مردوں کی شہادت قطعی اور لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو شریعت میں بار ثبوت مدعی پر ہے، اور اگر وہ عدالت میں مطلوبہ شہادت پیش کرنے اور اپنے الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہا تو اس پر حد قذف نافذ کی جائے گی جو 80 کوڑے ہے، اور جس کا بیان سورۃ النور میں ہے۔ ثبوت جرم زنا کی یہ سخت ترین شرائط اس لیے عائد کی گئی ہیں تاکہ لوگ اپنی ذاتی پرخاش و دشمنی کی بنا پر تہمت نہ لگا سکیں۔ تیسرا تفسیری مضمون ہے حد زنا۔ ان آیات مبارکہ میں زنا کی وہ سزا بیان ہوئی ہے جو ابتدائی اسلام میں عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی، جبکہ زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی۔ جس طرح اسلام کے باقی احکام تدریجاً نازل ہوئے، یہی تدریجی حکمت حد زنا کے بارے میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا: فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ بس اگر وہ گواہی دے دیں تو ایسی بدکار عورتوں کو گھروں میں روک کے رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ آئندہ ان کے لیے کوئی سبیل پیدا فرمائے۔ تو بدکار عورتوں کا فعل زنا ثابت ہونے پر تاحیات گھر میں قید رکھنے کا ابتدائی حکم دیا گیا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں عمر قید کی سزا کے ساتھ دوسری سزا مقرر کرنے کی طرف اشارے کا بھی بیان ہے کہ فرمایا، ارشاد ہوا کہ ان کو قید کر دو یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ طے کر دے۔ تو اشارہ تھا کہ کوئی اور حکم آئے گا، اس میں اشارہ تھا کہ آئندہ کوئی حکم آئے گا، کیونکہ گریجولی احکامات آ رہے ہیں شریعت کے، تدریجاً احکامات آ رہے ہیں شریعت کے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ بھی کوئی حکم آنے والا ہے۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو چوتھا تفسیری مضمون زنا کی آخری اور قطعی حد سورۃ النور آیت نمبر 2 میں 100 کوڑے اور سنت میں رجم کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار کر قتل کرنا، لیکن اس میں فرق کیا جائے گا۔ سورۃ النور آیت نمبر 2 میں 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اس کے لیے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ 100 کوڑوں کی سزا سورۃ النور آیت نمبر 2 میں کن کے لیے؟ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے، جرم ثابت بھی ہو جائے تو اس کے لیے ہے۔ رجم کی سزا کس کے لیے ہے؟ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے رجم کی سزا۔ نوٹ کر لیں یہاں پر کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت بھی ہو جائے اور نفاذ کرنے والی حکومت بھی موجود ہو، اسلامی حکومت یقیناً، تو سزا ہے رجم کی۔ کس کے لیے؟ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اس کے لیے۔ اس پر امت کا اجماع ہے اور یہی رجم کی سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امپلیمنٹ فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے امپلیمنٹ فرمائی۔ امت کا اس پر اجماع بھی ہے۔ یہ ہے جو آخری فیصلہ یا آخری حکم یا آخری حد، قطعی حد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، جس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو حکم آیا تھا سزا کا وہ ابتدائی تھا، اور یہ آخری حکم ہے جو ہمیں عطا کیا گیا۔ آیت مبارکہ نمبر 16 میں ارشاد ہوا: اور جو 2 لوگ تم میں سے باہم بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں تو ان سے اعراض کرو، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بدکاری اور ہم جنس پرستی کا ارتکاب کرنے والے دونوں افراد کو ایذا پہنچائے جانے کا بیان ہے۔ بدکاری سے مراد زنا ہے اور ہم جنس پرستی لوط علیہ السلام کی قوم پر اسی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ اس گناہ پر لوط علیہ السلام کی قوم کو، ان کے افراد کو، اس قوم کے لوگوں کو اندھا کیا گیا، ان کی بستی کو پٹخ دیا گیا، پتھروں کی بارش ان پر برسائی گئی، ڈیڈ سی میں غرق کیا گیا انہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس حوالے سے بات یہاں پر آ رہی ہے سورۃ النساء آیت مبارکہ نمبر 16 میں۔
لیکن یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ بھی اول دور کا حکم ہے، اس میں بھی تدریج ہے، یہ بھی تدریجی طور پر حکم تبدیل ہوگا۔ ایذا کا حکم زنا کی شرعی حد نازل ہونے پر منسوخ کر دیا گیا۔ تو زنا کی شرعی حد ہم نے اس آیت مبارکہ نمبر 15 میں پڑھی، غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا۔ یہ شرعی حد ہے، یہ فائنل حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اب یہ ایذا والا حکم منسوخ سمجھا جائے گا۔ تو ان آیات میں یعنی آیات مبارکہ نمبر 15 اور 16 میں یہ احکامات، ان میں جو آئے ہیں احکامات سزا کے، یہ منسوخ سمجھی جائیں گی بعد میں آنے والے احکامات کے اعتبار سے۔ اور فائنل حکم وہ آ چکا سورۃ النور آیت نمبر 2 میں، آیت مبارکہ نمبر 2 یعنی 2 میں سورۃ النور کی، کہ 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے اگر وہ زنا کرے، اور رجم کی سزا بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں اس کے لیے جو مرد یا عورت شادی شدہ ہو اور زنا کا ارتکاب کرے۔ یہ تفصیل اگر ذہن میں رکھ لی جائے تو ان آیات کو سمجھنا خاصا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آخری تفصیلی مضمون اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئیں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، اسی لیے انسان اس کی معافی کا مستحق بن سکتا ہے۔ آخری یعنی سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 16 میں ارشاد ہوا، ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بشرطے کہ بندہ سچی اور پکی توبہ کر لے۔ سچی اور پکی توبہ کیسے ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات مبارکہ میں بیان آئے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بندہ جھک جائے اس کے سامنے اور سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو اس طرح ان آیات مبارکہ یعنی سورۃ النساء کی آیات مبارکہ نمبر 15 اور 16 کے تفصیلی مضامین کسی کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے کان اپنے ذکر، اپنی نصیحت قرآن پاک کے لیے کھول دے، اور ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔